سر ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا موقف وہی ہے کہ عمران خان صاحب اور باقی دیگر جو ہے وہ اگر معافی مانگیں گے تو وہ رستہ نکل سکتا ہے. یہ بتاؤ ڈی جی آئی ایس پی آر ہے کون؟ وہ کون ہوتا ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کوئی منتخب نمائندہ ہے، کوئی ایوان کا جو ہے فوج کا ترجمان ہے نا. فوج ملازم ہے عوام کی، عوام کے ٹیکسوں سے تنخواہ لیتی ہے، تو وہ جو آپ کا ملازم ہے وہ آپ کو دھمکی دے گا، یا وہ آپ سے معافی منگوائے گا، یا وہ آپ کو کہے گا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. پہلے تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہر ہفتے جو ہے آ کر لمبا چوڑا بھاشن دیتے ہیں، وہ کس کیپیسٹی میں دیتے ہیں یہ بھی ذرا پوچھیے گا. اگر کوئی صحیح معنی میں آئینی اور جمہوری حکومت ہوتی تو پہلے اسے ڈسمس کرتی، بجائے اس کے کہ اتنا بھاشن آپ کے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس پہ سارے پروگرام روک کے اس کو دکھاتے. یہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کاروبار ہم کریں گے. وہ بھائی کس کیپیسٹی میں کاروبار کرو گے؟ تو پھر عوام کو تو تم نے ویسے ہی دھکیل کے دیوار کے ساتھ لگا دیا. اب تو ایچ ای سی کا چیئرمین بھی لگ گیا. تو پھر یہ آپ دیکھ لیں گے جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے، اور 1971 سے بھی ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا ہے، اور آج ہم نے بنگلہ دیش سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھنا ہے، تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے. پھر آپ کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے 2016 میں جو ترکی میں ہوا تھا، آپ کو وہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. تو بہتر ہے کہ آپ اپنا جو ہے عزت و وقار کے ساتھ جو ہے آپ اس ملک میں خدمت کریں عوام کی، آپ بارڈرز کی حفاظت کریں اور آپ ملک کے دفاع کو مضبوط کریں، جو آپ کا کام ہے، بجائے اس کے کہ آپ بھاشن دے کے سیاست میں جو ہے وہ پورا کردار ادا کے کسی جماعت کو بنائیں، کسی جماعت کو ہٹائیں، کسی حکومت کو بٹھائیں اقتدار کے ایوانوں میں، کسی حکومت کو گرائیں. یہ بند کر دیں آپ. لوگ آج نابلد نہیں ہیں، بیوقوف نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں، اندھے گونگے اور بہرے نہیں ہیں. اور آج کل کے زمانے میں جس طرح ری ایکشن ہوتا ہے، یہ ایک خاموش ایک تلاتم کی شکل میں ہے. مت اس کو وہ اتنا مجبور کرو کہ یہ لاوا پھٹ جائے، اور جس دن لاوا پھٹا وہ بنگلہ دیش کی طرح ہوگا. ویزا دے رہا ہے نہ اسے امریکہ ویزا دے رہا ہے. اب اس کے لیے تنگ ہو گیا ہے، دنیا تنگ ہو گئی ہے اس کے لیے. اس لیے یہ بھی خدا کا خوف کریں. اس سے پہلے کہ تمہیں اٹھا کے وزیر اعظم ہاؤس سے تمہیں اٹھا کے جو ہے قوم باہر پھینکے اور ڈسپیچ پیک کر کے تمہیں واپس جو ہے بھیجے لندن میں، تم بھی خدا کا خوف کرو، عوام کو ان کے حقوق واپس کرو. جمہوریت کا جو ہے ڈاکہ مارا ہے، اس ڈاکے کو جو ہے پروسیڈز واپس کرو، تاکہ جو ہے ملک میں امن آئے اور ملک میں ترقی ہو. لاسٹ کے لیے بتائیے گا کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ایک کرنل لیول کا رینکڈ آفیسر جو ہے وہ سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے. آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، کیا اب بھی وہی کرنل لیول کا رینک کا آفیسر جو ہے پوری اڈیالہ جیل کو چلا رہا ہے؟ میں نے خود یہ درخواست لکھ کے خان صاحب کی ہدایت پر اس عدالت کو، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو میں نے خود دی، اور اس میں یہی لکھا تھا کہ یہ جیل کا، اڈیالہ جیل کا کنٹرول جو ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ ود ان بریکٹ آئی ایس آئی، میں نے کرنل کا لفظ نہیں لکھا تھا لیکن ظاہر ہے انہی کا ہے، وہ اس کو کنٹرول کر رہا ہے. اور عدالت کی کارروائی جو جیل میں ہو رہی ہے اس کو بھی مانیٹر اسٹیبلشمنٹ ود ان بریکٹ آئی ایس آئی کر رہی ہے. اور میں نے استدعا کی تھی، عمران خان نے استدعا کی تھی کہ اس کو اباٹ کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے کنٹرول کو اور قبضے کو، اور یہ آئین اور قانون کے تابع اس کو دیا جائے، سویلین ڈکٹیٹر کے تابع کیا جائے، تاکہ اس میں جو ہے ایک تو کسی کو رکاوٹ نہ ہو، کیونکہ ہم وکلاء کو بھی سر سے لے کے پاؤں تک تلاشی لی جاتی ہے، آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی. وہ تضحیق آمیز رویے ہوتے ہیں، اور اس کو عدالت کہنا بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے. انصاف کا ایوان تو خیر ظلم ہوگا، وہ انصاف کے نام کی تو چیز ہی نہیں ہے کوئی، لیکن خان صاحب کا یہی ہے بالکل. اس دن بھی تھا، آج بھی ہے. اور وہ دیکھیں بشرا بی بی کی جانب سے ہم نے پٹیشن کی ہوئی تھی، جس میں یہ اپنا آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ اس کی سماعت تھی، اور ان میں اعتراض دفتر نے لگایا تھا کہ جی ملتی جلتی جو ہے استدعائیں ان کی دوسری پٹیشنز میں بھی ہیں. وہ آفس آبجیکشن جج صاحب نے اوور رول کر دیا ہے، کیونکہ میں نے جو ہم نے یہ پریئر مانگی تھی کہ جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہے اور ان کی جو خواتین پولیس والی یا جو جیل کی خواتین امپلائیز ہیں،
انہوں نے بشرا بی بی کو بجائے اس کے کہ 31 جولائی کو عدت والے کیس میں بریت کے بعد جیل سے ان کو رہا کرتی، وہ وہاں لے جا کر ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، ان کو جو ہے وہ دھکے دیے، ان کو جو ہے زد و کوب کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کو جو ہے ایک قسم کا فزیکل اور مینٹل ٹارچر دیا گیا ہے۔ اس کے خلاف جو ہے سپرنٹینڈنٹ جیل اور ان کی جو انسٹرومنٹیلٹیز ہیں، یعنی وہ جو خواتین جو سپاہی ہیں، جیلرز ہیں، یا وہ پولیس کی امپلائیز ہیں، ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے، پرچے درج کیے جائیں اور ان کو جو ہے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، کیونکہ کسی کو کوئی حق نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ایک فرض کاری کر کے توشہ خانہ نمبر 4 میں انہیں جو ہے گرفتار دکھا کر، اور وہ سارے وارنٹ بھی بعد میں ہم نے کہا کہ کارروائی کی گئی ہے، اور ساری فرض کاری کر کے صرف ان کو جیل میں رکھنے کے لیے، تسلسل دینے کے لیے ان کو جو ہے یہ بناوٹ کی گئی اور یہ فرض کاری کی گئی، جعل سازی کی گئی، کیونکہ دفعہ جو 17D ہے نیب آرڈیننس کا، اس کے تحت بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ جو بھی ایک سال کے دوران میں کوئی کیس ہوں گے تو وہ یکجا ہو کر ایک ہی مرتبہ ان میں جو ہے سماعت بھی ہو سکتی ہے، اور ایک ہی دفعہ ان کو جو ہے اس کی جواب دہی بھی ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے زیورات کے تو آپ جو ہے ایک کیس کر دیں، گھڑی کا آپ دوسرا کیس کر دیں، پھر کوئی پین کا ہے آپ تیسرا کیس کر دیں، پھر اس میں سے جو ہے کوئی اور چیز برآمد، لاکٹ برآمد کر کے اور پانچواں چوتھا کیس کر دیں، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بدنیتی پر مبنی تھا تاکہ انہیں تسلسل اور تواتر کے ساتھ انہیں جیل میں رکھا جا سکے۔ تو ہم نے یہی نالش کی ہے، ایک تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ بشرا بی بی کو فی الفور مخلصی دی جائے، جیل سے رہا کیا جائے، کیونکہ جتنے بھی کیسز ان کے خلاف کیے گئے ہیں اس میں یا تو وہ بری ہو چکی ہیں، اور توشہ خانہ جو محمد بشیر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج صاحب نے جو سزائیں دی تھیں وہ ہائی کورٹ پہلے ہی معطل کر چکی ہے اس اپیل میں، اور ان کے خلاف کوئی ایسا کیس نہیں تھا جس میں کیا جائے۔ اب انہوں نے 11 کیسز جو ہے 9 مئی والے رکھ دیے، اور ایک کیس اٹک کا رکھا، وہ بھی 11 مئی کا ہے بی بی کو، اور جب FIRیں دیکھی گئیں تو کسی میں بی بی کا نام ہی نہیں تھا، اور کسی میں کوئی شواہد بی بی کے خلاف ہی نہیں تھے۔ اور 9 مئی کے کیسز میں ویسے بھی بی بی ایک پردہ نشین خاتون ہے، وہ کبھی نہ تو کسی جلسے جلوس میں گئی ہے، نہ کسی اس نے جو ہے اس کا وہ قیادت کی ہے کسی جلوس کی، اور کسی تنصیب پر جا کر کوئی ہلا بولا ہو۔ تو اس لیے وہ فرض کاری میں صرف یہ کیس رکھ دیے کہ 11-12 کیسز کے، جب ایک میں ضمانت ہوگی تو دوسرے میں گرفتاری ڈال دیں گے، دوسرے میں ہوگی تو تیسرے میں ڈال دیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں پہلے بھی طے ہو چکی کہ اس طرح کی جو بدنیتی پر مبنی جو گرفتاریاں ہیں ان کا نہ کوئی قانونی جواز ہے نہ کوئی آئینی جواز ہے۔ سو اس لیے ہم نے یہی استدعا کی ہے کہ بی بی کو جو ہے وہ تمام کیس بھی ختم کیے جائیں، اور بی بی کو فی الفور جو ہے جیل سے رہا کیا جائے، اور ان لوگوں نے جنہوں نے فرض کاری کر کے بی بی کو دھکے مکے مار کے اور ذہنی اور جسمانی تشدد دے کے بس مول سپرنٹینڈنٹ جیل، ان کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کی جائے۔ اچھا